آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 125 سے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اس میں یہ ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی عمل لے کے آئے گا، اچھا عمل لے کے آئے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا عمل لے کے آئے تو اس کو برا عمل ملے گا۔ اور ریممبر میں نے کہا تھا کہ سوءن کا لفظ ہے جس کا مطلب کہ اینی نکرہ تھا، کہ کوئی بھی برائی اگر وہ لے کے آئے گا تو اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا۔ تو صحابہ اکرام تو بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زندگی چھوٹی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر برائی کا بدلہ دیں گے۔ تو پھر جو میں نے آپ کو ساری احادیث سنائی تھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ ضرور دیکھ لی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہ وہ عمل جو خوبصورت عمل ہیں، جو قبول ہوں گے، جو اچھے عمل ہیں، وہ کیسے عمل ہونے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کہ کون ہے ومن اور کون ہے احسنو زیادہ اچھا دین ممن اسلم وجہہ للہ، کہ اس سے جو جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چہرہ جھکا لے تو آپ دیکھا سجدہ کر تو کیا کر ہم اپنا چہرہ جھکا دیتے ہیں، اور چہرے پہ کیا ہے؟ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہے، ہماری زبان ہے جو اللہ سبحانہ کے سامنے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کو، ہم زبان سے اس کو بیان کریں، کان سے ہم سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اور سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ادخل اسلام کافۃ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل۔ یہ جو ہم ان بٹوین رہتے ہیں نا، کبھی ہم ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں، یہ اچھے سے وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے۔ جب ہمیں اسلام کی سمجھ آتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے تو we'll try our best کہ اوکے اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ راستہ اپنا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم پورے کے پورے اسلام میں نہیں آتے تو کبھی ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی میں نے بہت دفعہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اسپیشلی جب ہم لوگ حجاب کیونکہ پوری زندگی میں جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا ہوتا تو ایک دم سے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی اب سے ہم نے اللہ سے کیونکہ خود سے پڑھ لیا، اب ہم وہی کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور کیونکہ ابھی تک اگر ہمارا دل پوری طرح سے ٹھکا نہیں ہوتا، اگر ہم پوری طرح سے اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم اتارتے ہیں اور بہانہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کہہ دے کہ جی یو آر لوکنگ اس طرح سے، یا کوئی بھی بیڈ کامنٹ دے دیتا ہے یا تانے کی طرح کا کامنٹ دیتا ہے تو دل ہی ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی لوگ جو شروع سے لیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ان کو اس پہ قائم رکھے۔ لیکن وہ لوگ جو زندگی میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی فالو کرنا شروع کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کے اراؤنڈ بھی ہے، یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ ہم دیکھنے والے تو بات آرام سے کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے پہلے لیا تھا اتار دیا، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ جہاد پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہم کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمارے لیے آسان کر، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو چہرہ جھکا دیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھ 1000 سو دیتا ہے آدمی، کہ ایک اللہ کے سامنے جب جھک جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 1000 لوگوں کے سامنے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اس سے بات کر کے دیکھیں، کبھی اس سے مانگ کے۔ اب دیکھیں انسان جو ہے نا، آپ آزما کے دیکھ، آپ کسی سے کبھی کچھ مانگیں گے نا تو بے شک وہ بعد میں دے دے، لیکن ایک ناگوار سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ کیا ہے سارا وقت مانگتے رہتے، اب کہاں سے میں ان کا پورا کروں۔ لیکن دیکھو اللہ سبحانہ ایک ہی بات کہ ان سے نہ مانگو گے تو اللہ کو برا لگے۔ اب وہ جو تہجد کا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہے کوئی مانگ ہے جس کو میں عطا کروں، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ آنا کیسا ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، ہمیں بس یہی پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ویژولائز ہم چیزوں کو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ساری غائب کی۔ ہمیں یہی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آسمان آئیں گے اور آ کے پکاریں گے، اور جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جھکا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرتے ہیں۔ تو جو پورے کا پورا اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اپنے پورے چہرے کا، جیسے پورا ادخلوا الاسلام کافۃ والی بات ہے کہ جھکتا ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو۔ محسن کون ہوتا ہے؟
احسان کے درجے پہ کام کرنا. ایک تو ہوتا ہے کہ نیکی آپ کریں، جیسے حق ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے بھی نیکی کر دی، اور احسان وہ ہوتا ہے جو آپ اس سے بھی، جو کسی کا حق ہوتا ہے اسے اس سے بہتر ادا کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے حدیث جبرائیل کا میں ایک چھوٹا سا پوسٹ کو بتاتی ہوں، تو نہیں یہاں پہ میں بتا رہی ہوں. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کوشچن، اور وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے جب انہوں نے پوچھے تھے، یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جائے جواب دے، جیسے استاد سے کوئی سوال ایسا پوچھا جائے وہ استاد جواب دے، کلاس کی تربیت ہو جاتی ہے. تو اس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، مجھے بتائیے، ان الاحسان کیا ہے؟ قالا، کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مینس کہ جب ہم فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس حالت سے ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت. اب پھر انہوں نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر فَإِن لَمْ، اور اگر نہ تکن ہو، یہ تمہاری فیلنگ نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو، فَإِن رَاكَ، تو وہ تو تمہیں سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامت. کیونکہ نماز کی حالت میں تو ہمیں ساری دنیا کے کام یاد آ جاتے، ہم نے سارے پلانس بھی اسی وقت کرنے ہوتے ہیں. اچھا یہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، کھانا کیا پکانا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، صفائی میں یہ رہ گیا تھا. سارے پلانس آنیسٹلی ایک پورا جہاد ہوتا ہے جس وقت ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے شیطان کو بھگانا ہوتا ہے. ہم بار بار اپنا خیال لے کے جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے فوکس ہونا، پھر کوئی، اور یہی جہاد کی قسم ہوتی. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ہماری یہ پسند آ جائے کہ، اور لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دیکھیے یہ حدیث سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اس کے بارے میں. تو اللہ، اب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جیسے ہر پروگرام میں آپ کو کہتے کہ اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھل. تو آج ہم یہ کوشش نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دماغ میں یہ نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، میرے ایک ایک ایکشن کو دیکھ رہے ہیں، میرے دل کی خالص پن کو دیکھ رہے ہیں، میں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے کھڑی ہوں. اور اگر یہ مقام نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کم از کم آپ کے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، اگر نمبر 1 یہ کہ میں اللہ کو دیکھ، تو دوسرا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور پیروی کرے ملت ابراہیم کے یکسو. اب دیکھیے طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا نا، پہلا کیا کیا کہ احسان کے درجے، اور پھر دوسرا کیا تھا کہ طریقہ کس کا اپنائے گا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو کہ یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے. اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کون تھے، اب ان کو کس نے ان کو دعوت دی؟ ہمیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا تبلیغ کرو، اس کو بتاؤ، ان لوگوں کو تو بیچاروں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پیدائشی تو مسلمان ہے لیکن گھر کا ماحول نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا. لیکن کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوا ہے نا اپنے دوستوں میں، محلے میں، ادھر ادھر کہیں اسلام کو چکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں، ان کے تو گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں تھا، ان کا باپ بھی بت بنایا. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اللہ سبحانہ، کہاں نمرود کے آگے کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور انہی کے طریقے تبلیغ سے آگے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کی بات بتانے جائیں تو ہم نے کیسے کامن گراؤنڈ پہ رہ کے بات کرنی ہوتی. پہلے ان کی بات کرے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کو پہلے جانو، جس سے آپ بات کر، جس کو اللہ کا پیغام دے، پہلے اس انسان کو جاننے کی کہ اس کے درجہ کیا ہے، پھر اس مقام پہ آ کے اس سے بات کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ فوراً قرآن میں یہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فلاں نے یہ فرمایا، یہ کیا، یہ، اور اس طرح سے بات کریں. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں لوگ ہم سے منہ چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ہم سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، آج کے بعد میں نے کوئی یہ بات نہیں بتانی ہے. ایسے ہوتا ہے نا. آلویز دعا کیا، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے، مسلمان کے ہر مسلمان فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ پیغام دوسروں تک پہنچائے گا، اور دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے اور یہ اس کا جواب دینا ہے. تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت بھی لینی ہو، اور پھر ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ وَاتَّبِعْ، اور اس نے کیا کیا تھا، وہ پیروی کرے کس ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، ہر یکس، اور جو شرک نہیں کرتے تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دیا. آپ دیکھیں کیا مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو دوست بنا. اور الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا. اور دیکھیے اس کا خلیل اللہ کے لیے میں آپ کو ایک دو روایت آپ کے ساتھ شیئر کر کہ ایک زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک دوست کے پاس مصر گئے ان کو، تاکہ شاید وہاں سے وہ کچھ غلہ لے کے آ سکے. غلہ وہاں تھا ہی نہیں، تو جب وہ اپنے دوست کے پاس گئے وہاں سے مل سکا.
وہاں بھی حالات ایسے. اب جب وہ واپس آتے, اس زمانے کے آپ سفر دیکھتے, جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھر کے پاس آ رہے تھے, میرے گھر والے تو انتظار کر, تو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ جو بوریاں تھیں سیک لے کے گئے ہوئے تھے ساتھ, تو اس کے اندر انہوں نے ریت بھر لی تاکہ تھوڑا سا اطمینان ان کو ہوگا, وہ جاتے مجھے دیکھیں گے تو میں پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاؤں گا. اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی سواری پر وہ جو بھی بوریاں تھیں وہ ڈالی, اب وہ گھر کی طرف چلے. جیسے ہی گھر پہنچے تھے, کیونکہ تھکاوٹ ہی تھی, فوراً سو گئے. جب سو کے اٹھے تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے کھانے کی اور فریش کھانا پکا ہوا ہے. پوچھا اپنی بیوی, یہ کہاں سے کھانا آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ لائے تھے وہ ہم نے سوچا کہ آپ سوئے ہوئے تھے, ہم نے اس کو کھول دیا اور ہم نے کہا کہ چلو اتنی دیر ہم کھانا پکا لیتے, تو یہ ہم نے وہاں سے. تو ان کی پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے آپ لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ. تو اس دن سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ یہ بات اتنی پسند کی کہ اللہ نے بھی ان کو اپنا الحمد. اور ایک اور روایت ملی ہے اس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں, ہمیشہ وہ کسی مہمان کا ڈھونڈتے تھے, انتظار کرتے تھے, پھر وہ کھانا کھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ مجھے مل جائے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں. اب وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے, ان کو کوئی ملا نہیں. اب وہ واپس گھر آ گئے. جیسے گھر آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ کے تم کون ہو اور تم میرے گھر میں اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو؟ نے کہا کہ مجھے اجازت, اس گھر کا اصل مالک ہے یعنی اللہ سبحانہ, اور میں ملک الموت ہوں, اور میں اس ایک بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ اس کو اپنا دوست بنا لیا, خلیل اللہ بنا لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون بزرگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے, میں بھی ان بزرگ کو پاس جاؤں گا, مجھے کتنی لمبی مسافت پہ جانا پڑے گا, میں جاؤں گا اور میں اس کے قدموں میں اپنی گزار دوں گا جس کو اللہ نے اپنا. تو فرشتے نے کہا آپ علیہ السلام کو نہیں آیا. انہوں نے کیا میں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہیں. انہوں نے 3 دفعہ یہ کوسچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہیں. تو انہوں نے کہا آخر کیا وجہ ایسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز میری پسند آئی کہ اللہ سبحانہ اللہ کا جگہ دے دی, لقب دے دیا. تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ ہمیشہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, آپ لوگوں کے دن آپ کا اس دن کے بعد سے کہتے ہیں اس لقب کے بعد آپ کے میں اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف سما گیا تھا کہ ان کا دل کا اچھلنا دور تک لوگوں کو ایسے سنائی دیتا تھا جیسے پرندے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت اللہ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط بھی کرتے تھے, اس طرح دور اور نزدیک والے لوگوں کو سنائی دیتی. آج ہمارا انسان, آج ہمارا اللہ سے ڈرنا, ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا تعالیٰ ہمارے سے بھی عبادتیں ان کو بس قبول کر لے, آمین ثم آمین. اب لیتے ہیں الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 26, جس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمان میں ہے. یہ میری فیورٹ آیات میں سے ہے, اور انشاءاللہ آج کے آپ دیکھیں گے کہ آج ہم میرا خیال ہے 3 یا 4 دفعہ یہی آیت ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لیکن صرف اتنا ہی کہنا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک روب, اس کی ایک ہیبت ہمارے اندر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صرف دیکھیں آپ ستاروں کی بات آپ لے لیں, ورنہ تو آسمان میں آپ دیکھیں کیا کیا چیز, اگر صرف ستارے ہم اپنی ہر سانس کے ساتھ ایک ستارے کا نام لیں, ہماری 20 سانسیں ختم ہو جائیں, اور ستاروں کے اب پوری کائنات دیکھ, تمام درخت, تمام ریت, مٹی, چونٹیاں, مچھلیاں, درخت کے پتے, انسان, حیوان, جنات, کوئی آپ نام لے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ہم کسی کی بات کرتے ہیں, اوہ دیکھو فلاں بندہ, اس کا تو گھر ادھر, اور اس کا امریکہ میں گھر, اس کا لندن میں گھر, اس کا مری میں گھر, اس کا پاکستان میں گھر, اس کا یہ, وہ تو جہاز بھی ان کے پاس ہے, تو ان کے پاس یہ گاڑی ہیں, ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے. تو ایک دم سے روب سا آ جاتا ہے کہ او واو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ان پہ کم کیا ہوا ہے اس طرح سے. لیکن آپ یہ اللہ, تو وہ اللہ, پھر ہم بات کرتے ہوئے کبھی دیکھیں ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم کہتے ہیں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دے, اب اتنا پریشانیاں ہیں, اتنا سارا کچھ ہے, اب بس بھی, اب کب سے تو مشکل بات بھی کہ ہم یہ بات, وہ اللہ جو ہر وقت ہم اس کا دے ہی پتا کہ وہ کیسے سنتا ہے, وہ ہر بندے لہو, اور آگے وَكَانَ اللَّهُ, اور بے شک ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ, اور بے شک اللہ ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر. ایک بہت خوبصورت پیراگراف ہے میں آپ کے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں, اس کی غلامی میں, اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے. جس طرح جب اور جو تصرف اس میں وہ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی مشورے, بغیر کسی شراکت کے, اور بغیر کسی مدد کے کر گزرتا ہے.
کوئی نہیں جو اس کے ارادے سے اسے باز رکھ، کوئی نہیں جو اس کے حکم میں حائل ہو، کوئی نہیں جو اس کی مرضی کو بدل سکے۔ وہ عظمتوں اور قدرتوں والا ہے، وہ عدل اور حکمت والا ہے، وہ لطف و رحم والا ہے، وہ واحد و صمد ہے، وہ ہمارا رب۔ اس کے علم میں ہر چھوٹی سے چھوٹے گھیرے میں رکھے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے گھیرے میں رکھے، مخفی سے مخفی، چھوٹی سے چھوٹی، دور سے دور والی چیز، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری نگاہوں میں جو پوشیدہ ہے، اس کے علم میں سب ظاہر، وہی تو نظام ہے اللہ۔ اور اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 127 آیا میں، وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بات کا شرعی حکم کہ اللہ سبحانہ کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ فتویٰ کیا مانگتے ہیں، پھر نسائی عورتوں کے بارے میں۔ اب یہ تھا کہ اب سورۃ نساء کے میں ہم نے اتنی ڈیٹیل میں سارا کچھ پڑھ لیا، اللہ سبحانہ نے عورتوں کے بارے میں ڈیٹیل ہم کو بتا دیا تھا، اور اس لیکچر میں نے آپ کو پوری احادیث کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یتیم جو بچیاں ہیں اگر وہ کفالت میں ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادیوں کے بارے میں جو بتایا کہ ایک آدمی کتنی شادیاں کرتا ہے اور کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 نے پڑھا تھا، نہیں سوری، آیت نمبر 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب یہاں پہ پھر فتوے کی کیوں ضرورت آ گئی تھی؟ کیونکہ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یتیم بچوں کو اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر دوسری عورتوں سے شادی کر لو، جو 2 4 شادیوں کا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 شادی، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی۔ اب یہ آیت اس وقت بھی ایسا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے، یہ ٹاپک بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی عورت کا دل تھوڑا سا بند ہی ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ گھر میں بھی جب بھی کبھی بات ہو تو میرے ہسبینڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں کوئی آیت لے لو تو تم اتنا بولتی ہو کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، لیکن جب اس کی یہ 4 بیویوں کی بات آتی ہے تمہارا سارا اسلام کدھر چلا جاتا ہے۔ تو میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ نہیں، یہ حکم جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ توفیق ہمیں عطا کرے، ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے، اور الحمدللہ ہمیں آتی بھی ہے، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں اتنا کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن کیونکہ جو ابھی ہماری زندگیوں میں اب ہم نے قرآن کھولا ہوا ہے تو جو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ اجازت کیوں کہا تھا کہ یتیم بچیوں سے شادی نہیں کرو اگر تم انصاف نہیں کرتے، تو بات انصاف کی۔ لیکن اب کیا تھا کہ جب وہاں پہ یہ حکم آ گیا تو پھر صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید اب ان کے ساتھ یتیم بچی ہیں اور وہ فیملی میں بھی شادی نہیں کرتے تھے، اور اگر باہر کسی سے رشتہ نہیں آتا تو پھر وہ گھر میں بیٹھی رہتی، تو پھر دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ فتویٰ مانگتے ہیں، کون؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے تھے پھر نسائی عورتوں کے بارے میں۔ کل کہتی، کس کو کہا تھا؟ فرمایا کہ نبی کو کہا کیا؟ فرمائیے اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دے۔ کتنی خوبصورتی ہے نا ان کے معاملے میں، کتنی پیاری بات لگ کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا آپ ان کو بتا دیجیے، وہ اللہ کہتے ہیں لیکن عورتوں کو ذرا اپنا مقام ذرا اونچا ذرا کیجیے اور تھوڑا سا خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں میں خود اپنے اوپر کہا، کل کہہ دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب دیکھیے بالکل وہی بات ہے کہ اگر ہم بچے کو پکارتے ہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرو، کہتے دیکھو تمہاری ماں تمہیں کہہ رہی ہے تم ایسے نہیں، تو وہ ذرا زور آ جاتا ہے نا، اور پھر ایک اپنائیت کا ایک تھوڑا سا وہ فیلنگز، بالکل وہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، ان کو ایسے نہیں سمجھنا قیم ہے، ان کے کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو تم جیسے مرضی ان کے ساتھ سلوک کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے۔ تو اللہ کہتے ہیں وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، اس میں قرآن پاک میں پہلے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل آ چکی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پہلے تم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ فی یتام النساء، یتیم عورتوں لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی، وہ جو لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ماں جو کتب لہن، جو لکھا گیا ہے ان کے، مینس کہ اگر تم ان کو حق مہر نہیں دے، وراثت میں جو حصہ تھا، جیسے پہلے تو اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو جو ان کو حق نہیں، ان کو حق مہر نہیں یا ان کے وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے ہو، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تم چاہتے ہو کہ ان کی جو جائیداد ہے ان کے ماں باپ سے لی ہے وہ بھی تم ہتھیار لو، اور تم ان کو حق مہر بھی نہیں دو، اور اب تم ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دو، تو اللہ سبحانہ کہ دیکھو ایسا نہ کرنا۔ والمستضعفین، اور وہ جو کمزور ہیں،
من الولدان, بچوں میں سے, کہ جو چھوٹے بچے, دیکھیں چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا, تو اگر اللہ نہ کرے جنتے خراب ہوتے کو وراثت میں حصہ نہیں دینا ہوتا, تو وہ بچوں بیچاروں نے کہاں مانگنا ہوتا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, یا تو جو بڑا کوئی بھائی ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے سارا, بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے بچوں کی بھی پروٹیکٹ کے لیے کہ دیکھو وہ عورتیں جو یتیم بچیاں پاس ہے اور وہ جو کمزور بچے ہیں, وَإِن تَقُومُوا, اور یہ کہ تم قائم رکھو لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, یتیموں کے لیے بالقسط, انصاف پر, کہ انصاف کے ساتھ تم یہ سارا معاملہ کرو گے. وَمَا تَفْعَلُوا, اور جو کچھ بھی تم کرو گے, من خیرن, کوئی نیکی, دیکھیں نکرہ ہے, اینی نیکی جو تم ان یتیم لوگوں بچیوں کے ساتھ, یہاں پہ بچیوں کا ذکر ہے نا خاص طور, یتیم بچیوں کے ساتھ, یا پھر چھوٹے بچے جن کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے, اور ان کے ساتھ تم اگر زیادتی کرو گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ تم کی کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ بِهِ عَلِيمٌ, اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا علم, اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی دے گا اگر تم اچھا کام کرو گے, اور اللہ سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے پہلے پوری سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ, اور سورۃ نساء میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو عورتوں کے بارے میں تھا کہ وہ عورتیں بد زبان ہیں, یا پھر ایسی عورتیں جو غلط کوئی کام ایسا کرتی ہیں, یا خامن کی بات نہیں سنتی اور برائی کی طرف مائل ہیں, تو ان کے ساتھ پھر یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ کو سمجھاؤ, اگر نہیں مانتی تو پھر اپنا بستر علیحدہ کر دو, اگر نہیں مانتی تو وہ وہ سارا ہم نے پڑھا تھا, پوری ڈیٹیل پڑھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے اگر عورت ہے. تو اب یہاں پہ آدمیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اگر آدمیوں میں نشوز ہوگا, اگر آدمیوں میں کوئی ایسا بات ہوتی تو پھر اس کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا. وَإِن, اور اگر امراتن, اور اگر کوئی عورت خافت, ڈرے, من بعلیہا, اپنے شوہر کے شوزن, اس کی زیادتی کرنے سے, او اعراضن, یا پھر اس کی بے رخی, فلا جناح, تو کوئی گناہ نہیں, علیہما, ان دونوں پر, مینز ہسبینڈ اینڈ وائف پر, ان کے یصلحا, کہ وہ دونوں اصلاح کر لے, بینہما, آپس میں, صلحن, اصلاح کرنا. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کے نشوز کیا ہے کہ اسے زیادتی کرتا ہے, اس کا حق ادا نہیں کرتا, یا کوئی بھی ایسی حرکت ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ کر رہا ہے, یا پھر بے رخی کرتا ہے, فار ایگزامپل اس کو کوئی اور عورت پسند آ گئی ہے, وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام نے حق دیا ہوا ہے تو میں تو ایک اور عورت سے شادی کروں گا, اور وہ اپنی بیوی سے بے رخی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے صلح کر لو, اصلاح کر لو. اصلاح مینس کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو, آپس میں دیکھو کہ تم کون سی چیزوں میں نہیں ہو, تم کون سی, تو تمہاری آپس میں اصلاح اگر ہو جاتی ہے, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, کہ اللہ کہتے ہیں صلح جو بہت بہت بہتری ہے, اس میں بڑی بھلائی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ, اور رکھ دی ہے اللہ نے نفسوں میں, الشُّحَّ, بخیلی. اب یہاں پہ یہ تھا کہ ہر عورت کو یا آدمی کو, دونوں میں سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے خود ہی سے کہہ دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر بخیلی رکھ دی. اب دیکھیں نفس کے اندر تو ہے نا, اور یہی جہاد ہے, یہی امتحان ہے. ہر وہ چیز جو ہماری فطرت میں بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جب وہ آزمائش میں پڑتے ہیں نا, کہ جب وہ موقع آتا ہے کہ جب ہماری غالب آ جاتی ہے کہ دیکھو نہیں, بخیلی آ جاتی ہے نا, کہ نہیں مجھے ہی سارا اختیار ملنا چاہیے, میں ہی سارا, اب میری عادت فار ایگزامپل کہ میں تو اپنے میاں کے ساتھ اچھی نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کر رہی ہوں, نہ میں ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں, جو میرے حقوق ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ تو میں پورے نہیں کر رہی ہوں. اب وہ اگر اس کا دل میرے سے اٹھ گیا تو میں پھر اب کہتی ہوں کہ نہیں, مجھے تمہاری طرف سے جو حق ہے وہ بھی پورے ملنے چاہیے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. اور وائس ورسا آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر بیوی ایسی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا پتہ تھا کہ انسان کیا کرے گا, اور پھر اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اصلاح کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ اب دیکھیے ہر جگہ پہ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے تو چلو جی ڈیورس کی اور وہ گئے. اگر ڈیورس ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں فار ایگزامپل, اگر ہے بھی تو وہ اس حالت میں, اور بھائی وغیرہ ایسے ہیں کہ بھابیاں یا کوئی بھی گھر میں سچویشن, اینی کائنڈ آف سچویشن انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ بچی واپس نہیں جا سکتی, تو وہ کدھر جائے گی اگر خامد بھی اس کو رکھتا تو. اگر وہ ایسا زیادتی کرنے والا خامد ہے جس کے زیادتی کا اگر لفظ ہے تو دیٹ مینس کہ اس کو تو پھر اس کی پرواہ نہیں نہ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی جاؤ میرے گھر سے, میں کیوں تمہارا خرچہ برداشت کروں. تو اگر وہ نکالتا ہے تو وہ بچی پھر کدھر جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بات کہ دیکھو اصلاح کر,
اصلاح کر کے پہلے آپس میں بات کر لو. اور پھر دیکھیں اخترت الانفس، شوق کی بات کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بخل انسان میں ہے، لیکن تم اچھے سے بات کرو، آپس اس کو ختم کرو. لیکن پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن تحسنوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو اس بات کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ خبر رکھ رہا ہے ہر چیز. ایسے نہیں ہے کہ دیکھو تم زیادتی کر رہے ہو، تم مجھ سے بے رخی کر رہے ہو اور تمہارا دل جو بھی کر رہا ہے، آخر وہ عورت کبھی تمہاری بیوی تھی، تم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ورڈ دیے تھے کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ اس عورت کو اب آج تمہارا دل اس سے اٹھ گیا ہے یا تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو تم نے اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ تم اس کو جان. تو ایسے نہ کرو، کیونکہ درمیانی راستہ جو لینے کا لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح سے ایسی سن ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے، وہی بات ہم نہیں کہتے کہ دلہن وہی پیا من، کہ اگر پیا من بھا جاتی ہے تو آف کورس وہ آنکھوں کا تارا ہو جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹریچ کر دیتے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، ہم اس کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ایک مقام ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ سے، اس کے دل سے، اور پھر وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، پھر واپس اس جگہ پہ لانا مل ہوتا ہے. اس لیے آلویز کیا کہ زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں تو اس مقام تک وہ بات نہ لائے. اب آگے دیکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا احکامات دے کہ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ بالکل دل سے نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 129. اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ میں کیا احکامات دے رہے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کو ہے ہو. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ عورتوں کو بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے جو آیا پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 4 والی جو آیا تھی نا کہ تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل نہیں کرو تو ایک ہی بہتر ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے ہو کہ تم عدل کرو، تو چلو چھٹی کرو، اب ایک ہی کافی ہے. تو ہم یہ آیت اس وقت ہم سناتے ہیں، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اور مفسرین نے اس کی جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ انشاءاللہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے. اب دیکھیے کہ کسی کے ساتھ انصاف جو کرنا ہے، اگر تو ظاہری انصاف ہے تو آف کورس اس کے لیے گھر اگر ایک کو لے کے دیا تو دوسری کو بھی گھر چاہیے، اگر ایک کو خرچہ جتنا دے رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے، اس کے بچے جیسے اسکول میں جا رہے ہیں اس کے بچے بھی ویسے اسکول میں تو یہ ضروری ہے. کیونکہ یہ جو انصاف ہے نا، یہ اگر نہیں کہا تھا کہ انسان وہ آدمی جو ایسا انصاف نہیں کرتا دو کے درمیان میں، تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے وہ فالج زدہ بندہ ہے، اور اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج والا ہوگا. تو اگر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنی بیویوں کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، سب کے ساتھ باری باری کے ساتھ جاتے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ظاہری جو چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس پورا انصاف کرتے تھے، اور یہ حکم بھی ہے. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہوتی وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی کرتے تھے کہ ان کا دل حضرت عائشہ ان کو بہت پسند تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یا رب العالمین، میری عائشہ کی اس کی محبت کی وجہ سے میری پکڑنا. تو اب عام انسان کو بھی دیکھنا کہ اگر فار ایگزامپل اس کی دوسری بیوی ہے، اللہ نہ کرے اگر دوسری بیوی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی بد زبان ہو اور دوسری بہت خوش اخلاق ہو. ایک بیوی جب خامند گھر آتا ہے تو اس نے اتنے برے کپڑے، وہ سب سے کمفرٹیبل کپڑے اس وقت پہنے ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی مجھے تو عادت ہے گھر میں تیار نہیں ہوں، اور دوسری بیوی جو ہے وہ خامند گھر آ رہا ہے تو یہ تیار ہے اور اس کو بڑی اچھے سے اس کو ویلکم کہتی ہے، اس کا کھانے کا خیال رکھ رہی ہے، اس کے لیے اچھی ہے. ایک بیوی بیمار ہے سارا وقت اللہ نہ کر دی ہے، ایک کے بچے نہیں ہے، ایک کے بچے لاٹ آف. آپ یہ دیکھیے تو وہ تو پھر دل کا معاملہ ہو جائے گا نا، وہ تو ایک برابر ہو نہیں سکتا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ظاہری جیسے اگر ایک کے لیے جتنا خرچہ رکھا ہے اتنا ہی دے رہے ہو، اس کے ساتھ کوئی رہے ہو کہ ایک کے پاس اگر آ رہے ہو تو دوسری کے پاس بھی اتنا ہی جاؤ، ایک کے پاس اگر 2 دن ہو تو دوسری کے پاس بھی دن ہو، اسی طرح سے ایون مساوی طور پہ کرنا ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے، معاملہ فرق بات ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک سے محبت ہے تو پھر آپ دوسری کو جتلاؤ کہ مجھے اس سے محبت ہے، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ تو پھر اور ہی تکلیف ہو جائے گی نا اس کے اوپر. تو لیکن یہ پھر آدمی کی بات ہے کہ آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عقل دے
اور اتنی سمجھ عطا کرے کہ پھر وہ یہ انصاف کا فیصلہ کر سکے. آمین ثم آمین. جن لوگوں کے میں ہے مجھے پتا ہے آئی کین اس کو سوچ سکتی ہوں تکلیف میں ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ خوش ہیں الحمدللہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اس کا دل ہوتا ہی ہے ایسے. اب انشاءاللہ جہاں پہ اس کی ڈیٹیل آئے گی اس پہ ہم بات کریں گے. اب اسی پہ بات کریں گے تو پورا پروگرام کیا مجھے لگتا ہے اگلے 5-6 پروگرام بھی ہم عورتوں کی بات کرنا شروع اسی طرح سے ہو جائیں گے. اور اللہ کا شکر بھی یہ ہے کہ یہ عورتوں کا چینل ہے تو اب ہم کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں کئی دفعہ. لیکن اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فلا تمیلو، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسے اگر دل کا معاملہ محبت ہو گئی، ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو فلا تمیلو، تو پھر نہ تم مائل ہو جو کلا کہتے تمام کا تمام میلی مکمل طور پر مائل ہو جاؤ نا، فتذروہا، تو پھر تم چھوڑ دو اسے کالمعلقہ، کہ جو دوسری بیوی تھی جو تمہارے دل میں اب اس طرح سے نہیں ہے تو تم اس کو لٹکتی ہوئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں لے رہے، یا اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، اور نہ اس کا نہ خرچہ دے رہے ہو نہ اس کو دھیان دے رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ منع کیا کہ مت ایسا کرنا کہ تم ایک ہی کی طرف پوری طرح سے راغب ہو، تم ایسے ہی دو گے. فَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ایسے کر رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، جیسے میں آلویز یہ بات کرتا ہوں، قرآن ہمیں اپنی خامیاں اتنی بڑی بڑی نہ اکبر، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم یہ بھی غلط کر، ہم یہ بھی ایسے کہ پھر اللہ سبحانہ سے دعا کر. تو سیم چیز یہی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی آدمی پہ قرآن بعد میں، اور وہ اس کو یہ لگے کہ اوہو میں تو یہ غلطی کر رہا تھا اور اب میں نہیں کروں گا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْتَهُوا، اور اگر وہ اصلاح کر لے، وَتَتَّقُوا، اور وہ تقوی اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ کا نا ہے غفور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اس نے پہلے غلطی سے کیا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 130 میں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ. اب دیکھیں سارے معاملے ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو ایسے کرنا ہے، یہ معاملہ. پہلے ہم نے آدمیوں کے بارے، عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر عورت میں چوز ہوتا ہے اور عورت میں بد زبان ہوتی ہے یا ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ کا کیا حکم ہے. اور اب ہم نے آدمیوں کے بارے میں کہ اگر آدمی بے رخی کرتے ہیں یا پھر زیادتی کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا معاملہ کرنا ہے. اب اگر صلح نہیں ہوتی ہے، کسی بھی معاملے سے صلح کی امید نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ بھئی بڑی کوشش کر دی، میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں ہوں، یا آدمی سوچتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنا اکڑو نہیں کہ تم آدمی کو، فار ایگزامپل کہ تم سوچو کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کو تو اب سمجھ لگے گی کہ کیا ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو چھوڑتا اگر وہ دونوں میں سے. تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ، تو غنی کر دے گا اللہ کلن، ہر ایک کو، من سعتی ہی، اپنی وسعت مطابق، اپنی وسعت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا کہ اپنی جگہ انشاءاللہ وہ خیر سے رہیں گے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ واسع، بڑی وسعت والا، حکیمن، اور اللہ کو پتہ ہے حکمت کیا ہوتی، صحیح وقت پہ ہی فیصلہ. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا اس بہتری ہے، کیونکہ اگر ایک عورت کسی آدمی کے ساتھ ہے یا آدمی کسی عورت کے ساتھ ہے اور اس نم بن گئی ہے، تو پھر اگر وہ دوسرا راستہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیر ڈال. اب دیکھیے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیورسز کتنی عام ہو، اب وہ معاملہ نہیں ہے. اگر دیکھیں پہلے پوری کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب مشکلیں آ جاتی ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر اللہ کیسے سنبھال لے گا. ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں آج کل عورتیں بھی کیونکہ کماتی ہیں، آدمی بھی کماتے ہیں، اور پھر یہ مصیبت آ جاتی ہے، who the hell you are، تم نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، میری I have my own life, you have your own life، میں اتنا پیسہ دوں گی، میں اتنا نہیں دوں گی، آدھے تم دو آدھے میں دیتی ہوں، تم بھی گھر میں کام کرو، گھر میں کام کرتی ہوں. کیسے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اتنی زندگی مصیبت بن جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کو حق کے، عورت کے جو آدمی کو حق، عورت اپنی جگہ پہچانے گی، آدمی اپنی جگہ پہچانے گی، اور جب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے بھی اس طرح کی آ جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تمہارے آپس میں نہیں بنتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا ایک دوسرے. وَلِلَّهِ السَّمَاءُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں. اور یہ آیت یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایسے لگتا نہیں کہ اللہ نے سجا دی ہے، جیسے کہ پہلے آدمی کو بتایا کہ تم اپنے آپ کو ذرا
ऐसा ना समझना कि तुम अगर छोड़ोगे तो वो बेचारी जो औरत है तुम्हारी बीवी, उसका कुछ नहीं बनना, वो ऐसे हो जाएगी। या औरत ये सोचे कि मैं इसको छोड़ दूंगी तो इसको पता लगेगा, इसको तो घर संभालने का ये नहीं पता, या बच्चों तरबियत का नहीं पता, या बच्चों की जिम्मेदारी इसको नहीं पता, तो इसको मैं सबक सिखाऊंगी। ऐसा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कैसे संभालते हैं? अल्लाह कहते हैं लहू मा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों। और अब देखिए ये आयत, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात की बात मुझे याद आ रही है, दुनिया में जितने समंदर हैं, जितने समंदर है, सारे के सारे अगर स्याही बन जाए और इसके बाद इसे डबल फिर से भी आ जाए समंदर और उतना ही पानी फिर बन जाए, और दुनिया में जितने दरख्त हैं सब के सब अगर कलम बन जाए और फिर उसके बाद उतनी ही दरख्त वापस आ जाए और वो कलम बन जाए, और अल्लाह के बारे में तुम लिखने लगो, अल्लाह के कलमात लिखने लगो, अल्लाह के एट्रीब्यूट, अल्लाह के नाम, सिफात लिख, अल्लाह ऐसा। और जो फिर अल्लाह के साथ सौदा कर, अल्लाह के आगे। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को जगह जगह पे गाइड कि देखो अगर ये मामला हो गया तो अगर ये मामला हो गया तो ये कर लेना, और अगर कोई मामला भी नहीं बैठेगा तो फिर मैं देख तवक्कल अल्लाह पे तवक्कल करने की बात है सारी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊ किताब, और अलबत्ता वसीयत ताकीद की हमने उन लोगों को जिनको हमने किताब दी थी, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व इय्याकुम, और तुम्हें भी यही नसीहत की, अनित्तक़ुल्लाह, कि अल्लाह से तकवा इख्तियार कर, बंदों से नहीं डरना, अल्लाह से तकवा इख्तियार करना। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो बंदों से डर के ना तो अपनी जिंदगियां खराब करो। फिर वही बात कि अगर एक बात समझ आ जाती, एक सजदा जिसे गराज समझता है, हजार सजदे आदमी एक अल्लाह के आगे झुक जो, अल्लाह पूरी दुनिया को तुम्हारे। और अल्लाह कहते हैं व इन तकफुरु, और अगर तुम कुफर करोगे, फ़इन्ना, बेशक, लिल्लाहि मावाति, अल्लाह ही के लिए है जो। ये अब देखे तीसरी दफा हम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का रोब, इतना दबदबा आता है, बता रहे हैं, याद कर कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो, तुम लोग अपनी मर्जी के साथ मेरे दूसरे बंदे के साथ। देखिए हर बंदा अल्लाह का बंदा, हम तो अल्लाह के गुलाम हैं, और अल्लाह वो जो माँ से 70 गुना, अगर वो एक हस्बैंड अल्लाह का बंदा है तो वो बंदी है, और वो बीवी जो मोमिन बीवी हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे। और अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो फिर आप देख क्या मामला होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बिल्लाहि मावाति व फिल अर्द व कान अल्लाहु गनियन, अल्लाह बेनियाज है, हमीदन, और तमाम तारीफें, बड़ा तारीफ किया गया है। अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए है, अगर तुम बरोगे तो ज़ात, तुम्हें जो कुछ भी तुम अमल कर रहे हो, अल्लाह ने बता दिया ना तरीका भी किसका, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो जो यकसू थे, जो शिरक नहीं करते, वो जो समेना व अताना करे, जो खलीलुल्लाह थे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ। अल्लाह ने एक हुक्म दिया बगैर सोचे समेना व अताना। जो बुढ़ापे में औलाद मिली थी उसको अल्लाह के एक हुक्म पे किस तरह से मक्का के बेअबान जगहों पे, जहाँ पे पहाड़ों पे, आप सोचें ना वहाँ पे लाइट हो, तो जमाने में किस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बच्चे को वहां पे छोड़ा है, अपनी छोड़े। और वो बीबी हाजरा जिन्होंने अपने बच्चे की पानी की खातिर एक सफा और मरवा का चक्कर लगाया था, उस औरत के कदमों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक तमाम आदमियों को, तमाम औरतों को, तमाम बच्चों को, हमारा हज ही कबूल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उनके कदमों पे। सारा का सारा हज क्या है? यही कुछ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या क्या दर्जा, इंसान थे लेकिन वो रुतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया कि बिक गए थे अपनी जान, अपनी कुछ अल्लाह के लिए। और अल्लाह अपने बंदों को फिर जात भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करके या रब्बुल आलमीन, हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं कि ओ हो बड़ा मजा आया आज तो फिर से सुन घंटा बैठे रह लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आयत को ऐसा बना, इस पे अमल कर, हम चलता फिरता कुरान नजर, हम में लोगों को अल्लाह नजर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुकामत। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाएंगे। अब इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफ व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि